السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخمور اور مد بری آنکھوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آدھا حسن آنکھوں میں ہوتا ہے۔ بھجی بھجی اور چھوٹی بٹن نما آنکھیں اچھے بھلے چہرے کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، جبکہ چمکتی دمکتی بڑی اور لمبی بادامی آنکھیں عام چہرے کو بھی جاذب نظر بنا دیتی ہیں، اور اگر چہرہ حسین ہو اور آنکھیں بھی ستم ڈھا رہی ہوں تو جاذبیت و دلکشی مزید بڑھ جاتی ہے، اور دیکھنے والا اس کی مقناطیسیت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام آنکھوں کی بات ہے، پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں، اللہ اکبر، ان کی دلاویزی و خوشنمائی کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو باغ قدرت میں کھلے ہوئے نرگس کے پھول کہا ہے۔ کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں، نرگس سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے، جن نصیبہ وروں نے ان گلہائے نرگس کی زیارت کی تھی ان سے معلوم کریں کہ ان پھولوں کا رنگ کیا تھا اور بناوٹ کیسی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ کو عظیم العینین، انجل العینین اور ادعج العینین کہا ہے، یعنی آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، کشادہ تھی، اور ان کی سیاہی بہت گہری تھی۔ سیاہ حصے کے گرد جو سفیدی پائی جاتی ہے وہ بھی نہایت واضح اور نمایاں تھی، یعنی نہ تو وہ ملجگی تھی نہ زردی مائل، البتہ اس میں سرخ رنگ کے انتہائی باریک ڈورے تیرتے رہتے تھے، جن کی وجہ سے آنکھیں بے پناہ حسین نظر آتی تھی اور ہر دیکھنے والے کا دل مو لیتی تھی۔ حضرت جابر بن سامورہ نے آپ کو اشکل العینین کہا ہے۔ اشکل شکلہ سے مشتق ہے، اور شکلہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قسطلانی کہتے ہیں، الحمرۃ تکون فی بیاض العین، یعنی آنکھ کی سفیدی میں جو سرخی پائی جاتی ہے اس کو شکلہ کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو واضح الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے، مشرب العین بحمرۃ، آپ کی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں گلابی ڈوروں کا پایا جانا ان خصوصیات میں سے تھا جو سابقہ الہامی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامت کے طور پر مذکور تھی، اسی لیے راہب حضرات اس نشانی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یمن بھیجا تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کے ہاتھوں میں کوئی قدیمی کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا تو میں نے جس حد تک مستعذب تھا بیان کر دیا، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی۔ کہنے لگا وماذا، اور کچھ بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا ھذا ما یحضرنی، اس وقت تو اتنا ہی یاد ہے۔ اس نے کہا فی عینہ حمرۃ حسن اللحیہ، کیا اس کی آنکھوں میں سرخی پائی جاتی ہے اور داڑھی بہت خوبصورت ہے؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ھذہ واللہ صفاتہ، اللہ کی قسم یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا آخری رسول کی یہ تمام نشانیاں میرے آباء و اجداد کی کتابوں میں مذکور ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا تھا جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام گئے تھے اور نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بھی آپ کے خادم میسرہ سے آپ کی آنکھوں کی سرخی کے بارے میں خاص طور پر پوچھا تھا، اور اس بات میں جواب ملنے پر کہا تھا بلا شبہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا تھا تو اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جو گلابی ڈورے تھے یہ تمام آسمانی کتابوں میں بطور خاص ان کا ذکر تھا۔ چشم تابا کے حسن و ضیا پر درود، چشم تابا کے حسن و ضیا ہلکی سی
روشنما پر درود۔ جانے دو عالم کی آنکھوں کا ایک اور انوکھا وصف یہ تھا کہ وہ قدرتی طور پر سرمگی تھی، یعنی سرما لگائے بغیر یوں دکھائی دیتی تھی جیسے سرما لگا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں اذا نظرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت اکحل ولیس باکحل، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا سمجھتا تھا کہ آپ نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وصف پیدائشی تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مکحولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت ہی ختنہ شدہ تھے اور سرمگی آنکھوں والے تھے۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ نوریہ میں فرماتے ہیں سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا، جن کا رمنا ہے فضائے لامکاں تک، ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا۔ رمنا یعنی گھومنا پھرنا اور سیر کرنا اس سے مراد ہے۔